میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری بھابھی نے میرے لیے لڑکی پسند کی جس کی میں نے تصویر دیکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن شادی کی رات دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بہت بدصورت تھی، میں نے ہم بستری نہ کی اور غصے میں بھابھی کے کمرے میں چلا گیا، اور جب بھابھی کے بیڈ روم میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب بھابھی برہنہ حالت میں میرے لیے، توبہ توبہ، میں اس وقت عورتوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اپنی دلہن کو دیکھا جس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ جب عورتیں اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگیں تو میں بھی بے تابی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تبھی بھابھی درمیان میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اس لڑکی کا گھونگھٹ کوئی نہیں اٹھا سکتا، سب سے پہلے اس کا شوہر ہی دیکھے گا۔ یہ عجیب و غریب رسم سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اپنے خاندان میں یہ رسم نہیں دیکھی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر بھابھی یہ بات کہہ رہی ہیں تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوں گی۔ خدا خدا کر کے عورتوں کا ہجوم چھٹا تو پھر رات گئے تک میری بیوی وہیں بیٹھی رہی اور میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کتنی دیر بعد بھابھی میری بیوی کو کمرے میں لے کر گئی تھی اور کافی دیر تک میں وہیں پر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ کیسے بات کروں گا۔ میرے دل میں جیسے ارمانوں کا طوفان امنڈ رہا تھا اور میں بے تاب ہو رہا تھا کہ کب اپنی بیوی کا دیدار کروں اور کب اس پر محبت کی برسات کروں۔ جب میں کمرے میں گیا تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں جیسے ہی لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا تو تبھی وہ مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی کہ آپ لائٹ آف ہی رہنے دیں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دل کھول کر ہنسا تھا۔ اب وہ میرے نکاح میں آ چکی تھی اور میری بیوی تھی، اور اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی اور وہ مجھ سے ہی شرما رہی تھی۔ اس کی بات کو میں نے ہنسی میں اڑا دیا اور جیسے ہی دوبارہ لائٹ آن کرنے کے لیے بورڈ کی طرف بڑھا تو اس کی پھر سے آواز سنائی دی کہ آپ ابھی لائٹ آن نہیں کر سکتے۔ مجھے اب اس کی آواز میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ بھی نمایاں محسوس ہو رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ جب تک میں اس کی گھبراہٹ کو دور نہ کر دیتا تب تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں جھنجھلا گیا تھا، مگر پھر میں نے خود پہ قابو پا لیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب ساری زندگی کے لیے یہ میرے پاس آ تو گئی ہے، پھر میں کس چیز کے لیے اتنا اتاولا ہو رہا ہوں۔ پھر میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے اٹھ کے دوبارہ لائٹ کی طرف بڑھا تو وہ پھر سے گھبرا کر کہنے لگی کہ آپ لائٹ آن نہیں کر سکتے۔ اب کی بار میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ وہ آج میری زندگی میں شامل ہو رہی تھی اور میں نے شادی سے پہلے ایک بار بھی اسے دیکھا تک نہیں تھا، اسے ملا تک نہیں تھا۔ صرف تصویر کی حد تک میں نے اس کے ساتھ اس سے شادی کر لی تھی، اور اب وہ میرے روبرو تھی تو کیا میں ابھی بھی اس کا چہرہ نہ دیکھتا؟ میں لائٹ آن کر کے اس کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈال دیا، اور جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ اب مجھے دل ہی دل میں غصہ بھی آنے لگا تھا، بھلا ایسی بھی کیا شرم؟ میری بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بیوی بہت نیک اور شریف ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا تھا، مگر مجھے اتنی بھی شریف بیوی نہیں چاہیے تھی جو میرے ہاتھ لگانے پر بھی بدکنے لگتی۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونٹ الٹا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ اب میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے رہ گیا۔ میں اسے جتنا پیار سے پیش آ رہا تھا وہ اتنا ہی مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی بار میں نے غصے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پیچھے کی جانب کھینچ لیا تھا۔ اب اس کا چہرہ میرے سامنے نمایاں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں خوف سے میچ رکھی تھی اور وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھابھی اس کا گھونگھٹ کیوں نہیں اٹھا رہی تھی اور وہ اتنی دیر سے اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی تھی، کیونکہ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ یہ تو کوئی اور لڑکی تھی۔ جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی وہ بہت معصوم صورت اور بہت خوبصورت لڑکی تھی، جبکہ یہ گہرے سامنے رنگ کی حامل اور موٹے نقوش کی مالک تھی، اور جس پر ایک نظر ڈال کے دوسری نظر ڈالنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اسے غصے سے کہنے لگا کہ تم کون ہو، میری بیوی کہاں ہے؟ تب وہ کانپتی آواز میں بولی کہ میں ہی آپ کی بیوی ہوں۔ یہ بات سن کر میں نے غصہ کیا اور میں اپنی سختی سے کہنے لگا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، میں نے تمہارے ساتھ شادی نہیں کی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ہی آپ کی بیوی ہوں اور یہ بات آپ کی بھابھی کو پتہ تھی، وہی مجھے یہاں پر لے کر آئی ہیں، آپ اپنی بھابھی سے بے شک پوچھ لیں، یہ رشتہ انہوں نے خود طے کیا ہے۔ اب کی بار میرا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا تھا۔
میری بھابھی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے مجھے خوبصورت لڑکی کی تصویر دکھائی تھی، پھر شادی انہوں نے میری اس بدصورت لڑکی سے کر دی۔ اب مجھے اپنی بھابھی پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں تل ملائے ہوئے انداز میں بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی ان کے کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میں حق تک رہ گیا کہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، مگر میرے سامنے بھابھی جس حالت میں تھی اسے دیکھ کے میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس وقت وہ برہنہ حالت میں تھی اور ان کے سامنے میں اس وقت اپنے آفس میں تھا جب یہ افسوسناک خبر مجھے سننے کو ملی تھی۔ بھابھی نے مجھے روتے ہوئے فون کیا کہ امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پہلی فرصت میں گھر آ گیا تھا اور سامنے ہی امی ابو کی لاشیں بچھی پڑی تھیں اور میں زمین پر جیسے ڈھہ گیا۔ میرے بھائی جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے اور اس وقت وہ بھی ویڈیو کال پر میرے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ چونکہ وہ کچھ دن پہلے ہی باہر گئے تھے، اس لیے ابھی اچانک سے واپس آنا ان کے لیے ناممکن تھا اور انہیں اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا، جبکہ یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ آن پڑی تھیں۔ میں اکیلے ہی یہ سب کام دیکھ رہا تھا اور میرا دل بھی غم سے پھٹ رہا تھا۔ امی ابو کو دفنانے کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے اس وقت جذباتی سہارے کی بہت ضرورت تھی، تبھی میں بھابھی کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس وقت بھابھی نے مجھے حوصلہ دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں اس غم کو سہنے کے قابل ہونے لگا۔ ان دنوں بھابھی کا رویہ بہت عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ لگاوٹ کا مظاہرہ کرنے لگی تھیں اور آج کل وہ عجیب بے ڈنگا لباس بھی پہننے لگی تھیں جن سے ان کا جسم نظر آتا تھا۔ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ بھابھی کو کیا ہو گیا تھا، وہ اس طرح کے لباس تو کبھی بھی نہیں پہنتی تھی۔ اب جب میں ان پہ غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ امی ابو کی زندگی میں تو وہ اس طرح کے لباس بالکل بھی نہیں پہنتی تھی۔ ہر وقت وہ بڑے سے دوپٹے کی بکل مارے رہتی تھی، اور اب جب میں نے انہیں انتہائی باریک لباس میں دیکھا تو میرے لیے اپنی نگاہیں جھپکنا مشکل ہو گیا اور میرے جذبات بھی دل میں ابھرنے لگے تھے۔ میں بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوی تھی اور ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ انتہائی چست لباس پہنے رہتی تھی اور دوپٹہ بھی برائے نام اپنے وجود پہ لیتی تھی۔ تبھی میں نے ایک دن شائستگی سے بھابھی کو کہہ دیا کہ آپ اس طرح کا لباس مت پہنا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگیں کہ ابھی گرمیوں کا موسم ہے اور مجھے کچن کے کام کرتے ہوئے گرمی ستانے لگتی ہے، اس لیے میں ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ یوں بھی گھر میں کوئی دوسرا تو نہیں ہوتا، تم میرے بھائی جیسے ہو اور جب بھی تو میں تمہارے سامنے یوں آسانی سے رہ لیتی ہوں، مجھے تم سے کسی ہچکچاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ بھابھی کی بات سن کے میں خاموش ہو گیا تھا، مگر مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ اور پھر ایک دو بار میں نے بھابھی کو ایسی حالت میں دیکھا کہ میں بمشکل نظریں چرانے پہ مجبور ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھائی شادی کے 6 ماہ کے بعد ہی واپس چلے آئے تھے اور تب سے بھابھی اکیلی تھی۔ یقیناً انہیں بھی میری طرح جذبات اور خواہشات تنگ کرتی تھیں اور تبھی وہ انہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس کرتی تھی۔ ایک دو بار جب انہوں نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں بدک اٹھا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ اپنے اور میرے درمیان رشتے کو پہچانیں، آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں اور میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو میرے یا آپ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات معلوم ہو جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بدسن ہو۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں صاف جواب دے دیا تھا اور اس کے بعد محتاط ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی ایسا ہی لباس پہنتی تھی جن سے ان کا جسم نمایاں ہوتا تھا۔ مگر اب وہ میرے پاس آنے سے گریز کرنے لگی تھی اور پھر جب ایک دن انہوں نے میرے سامنے میری شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا تو تب میں یہ سن کے مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ تبھی تو وہ میری شادی کی بات کری تھی اور میں نے بھی سارے معاملات بھابھی پہ چھوڑ دیے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی جو کہ بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اسے دیکھ کر میں دیکھتا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اسے اوکے کر دیا۔ پھر بھابھی سے میں نے ایک بار لڑکی سے ملنے کی فرمائش کی۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ ان کے گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ سخت ہے اور وہ تم سے شادی سے پہلے کبھی نہیں مل سکتی، اس لیے تم ایک ہی بار اس سے ملو گے۔ یہ بات انہوں نے معنی خیز انداز میں کہی تھی اور جب بھی یہ سن کر میں شرما گیا۔ یوں بھی مجھے ان پر بہت اعتبار تھا کہ انہوں نے میرے لیے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ بھائی جب میری شادی پر نہیں آئے تو میں ان سے ناراض ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی مجبوریاں گنوانے لگے اور کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں چند ماہ کے بعد ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا، یوں بھی اب یہاں پر میرا دل نہیں لگ رہا۔
میرا دل تو جیسے تمہاری بھابھی میں ہی اٹک کر رہ گیا ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ کچھ ٹائم کے بعد ہی صحیح میرا بھائی ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والا تھا، اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے بھابھی پہ بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ اب جب میں ان کے کمرے میں گیا تو اس وقت وہ جس حالت میں تھی اسے دیکھ کے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں اور میں اپنی جگہ پر بت بنا رہ گیا تھا۔ بھابھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس وقت وہ کسی حسین مجسمے کی مانند لگ رہی تھی۔ میں انہیں سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ کر گویا ان کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ ان کے سامنے موبائل تھا اور اس وقت وہ بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ بھائی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ دونوں اس وقت رومانوی گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ میں بھابھی سے باز پرس کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور بیڈ پر ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں یکٹک دیکھنے لگا تھا۔ میرا ان پر نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور تبھی انہوں نے موبائل کو بند کر دیا تھا اور پھر وہ میری طرف بڑھی اور ہم دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا جو مجھے آج اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ کتنی دیر تک ہم دونوں کیف و سرور کی مستی میں گم رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جھٹکے سے خود کو بھابھی سے دور کرنے لگا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ مجھ سے یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ آخر میں نے بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میرے بھائی کو یہ سب پتہ چلا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی ابھی تک ویسی ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے دیکھ کے میں پھر سے غصے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ یہاں پر آج موجود نہ ہوتی تو آج میں یہ سب کچھ نہ کرتا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب بھابھی مجھے روزانہ اپنے کمرے میں بلا کر اس کام کے لیے اکسانے لگی تھی۔ انہیں تو جیسے میرا نشہ ہو گیا تھا، اور انہیں اس بات کا بھی خوف نہیں تھا کہ اگر بھائی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی اور کہنے لگیں، اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو میں تمہاری ویڈیو تمہارے بھائی کو دکھا دوں گی، اور سوچو تب تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں انہیں بول دوں گی کہ تم نے مجھے کوئی نشے والی چیز پلائی تھی، اس لیے میں اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ ان کی بات سن کے میں چپ کا چپ رہ گیا، اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً بھابھی نے جان بوجھ کر میری اس لڑکی سے شادی کروائی تھی۔ اب میں بھابھی کے مجبور کرنے پہ ان کے ساتھ یہ سب کرنے لگا تھا، اور ابھی تک میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ مجھے اس کی شکل تک سے نفرت ہو گئی تھی اور میں اسے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی بھابھی کی عادت ہوتی گئی۔ میری بیوی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی خاموش تھی۔ ہر رات گھر آنے کے بعد میں بھابھی کے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور اس دوران ہم دونوں یہ بات بھول گئے تھے کہ اس گھر میں تیسرا فریق بھی تھا جو میری زندگی میں اہمیت رکھتا تھا، اور اس وقت وہ دونوں کمرے میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھیں۔ وہ من ہی من میں سلگ رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کے بجائے کسی دوسری عورت کے پاس موجود تھا، اور پھر جب میں اپنے کمرے میں گیا تو اپنی بیوی کا بدلا ہوا روپ میرے سامنے تھا۔ وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ چنگاڑتے ہوئے وہ مجھ سے اپنا حق مانگنے لگی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارتے ہوئے ایک بے حیا کہتے ہوئے رسید کیا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مرد سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہو؟ تب اس نے میرے سامنے آئینہ لا کے رکھ دیا اور کہنے لگی، تم جو اپنی بھابھی کے ساتھ کر رہے ہو وہ سب کیا ہے؟ کل کو تمہارے بھائی کو یہ سب پتہ چلا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ تو تمہاری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوگا، اور تم خود کیا ہو، تمہاری بھابھی کیا ہے جو تم مجھے بے حیا ہونے کا طعنہ دے رہے ہو؟ میرا آخر اس میں قصور کیا ہے؟ میں تمہارے گھر میں خود نہیں آئی، میں زبردستی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوئی۔ تم نے خود مجھ سے نکاح کیا تھا، اور تمہاری بھابھی نے خود مجھ سے تمہاری شادی کروائی تھی۔ انہوں نے مجھے تمہارے لیے پسند کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی نہ کرتی، اور تمہاری بھابھی جب خود ہی تمہارے لیے موجود تھی تو اسے شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات سن کر میں گمسم ہو کے رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی بھابھی سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گا۔ اب مجھے ان پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے کیا سوچ کر میری اس لڑکی کے ساتھ شادی کروائی تھی؟ پھر جب میں نے ان سے اس پہ بات کی اور ان سے انکار کیا تو وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تب میں بھی ان کی دھمکی کی خاطر میں نہ لایا۔ میں نے انہیں کہنے لگا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، مگر اب میں مزید آپ کے ساتھ اس گناہ کے شرمناک کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ جب میں نے اپنی بیوی پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ شکل و صورت تو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، مگر اس کی شرافت اور کردار کا میں خود قائل ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ اچھی لڑکی تھی۔
اور بہت سگڑ تھی، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ اب جب میں اس کی تعریف کرتا، اس سے محبت کا اظہار کرتا، تو یہ بات میری بھابھی سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے بدصورت ہونے کی بات بات پر تانے دیتی اور میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ لڑائی کرتی تھی۔ جب بھی میں گھر آتا میری بیوی مجھے یہ سب بتاتی ہوئے سن کے میں خاموش ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی بھابھی سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ مجھے بات کرنے کے لیے مجبور کرنے لگی تھی۔ پھر جب انہوں نے میری طرف سے بالکل بیگانگی دیکھی تو پھر اس نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اور ہی کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب میں گھر آتا تو میری بیوی جھجکتے ہوئے مجھے کہتی کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو آپ کی بھابھی بھی گھر سے باہر تیار ہو کر نکل جاتی ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر جاتی ہے، مگر مجھے ان کے انداز ٹھیک نہیں لگتے۔ آخر آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں روکتے ٹوکتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے بھائی کو یہ سب بتائیں کہ ان کی غیر موجودگی میں کیا گل کھلا رہی ہیں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنے بھائی کو یہ سب بتا دینا چاہیے۔ اور پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی تو اس سن کے وہ بھی گمسم ہو کے رہ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں جلد ہی آ کر معاملے کو دیکھتا ہوں۔ اس دن میں آفس میں تھا جب مجھے اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے فوراً ہی گھر بلایا تھا۔ میں حیران پریشان ہوا کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ میرے دل میں کتنے خدشات ستا رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میری بھابھی نے بیوی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ جب میں گھر پہنچا تو بھائی گھر پہ موجود تھے اور اس وقت غصے میں لگ رہے تھے اور بھابھی کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان تھے اور ساتھ ہی میری بیوی بھی ڈری سہمی گھبرائی ہوئی انداز میں کھڑی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آج بھابھی نے گھر میں ایک غیر مرد کو گھسا لیا تھا۔ بھائی نے اپنے آنے سے پہلے بالکل بھی اطلاع نہیں دی تھی اور بھابھی اس بات سے بے خبر تھی کہ بھائی آج آ رہے ہیں۔ وہ تو میری بیوی کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی اور اس کی موجودگی میں ہی اکثر کسی نہ کسی کو گھر میں گھسا لیا کرتی تھی۔ ایسے میں میری بیوی ڈر کے مارے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا کرتی تھی، اور جب اسے اس غیر شخص کے گھر سے جانے کا یقین ہو جاتا تو اس کے بعد ہی وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی تھی۔ وہ بھی شکر تھا کہ بھائی نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اب انہوں نے بھابھی کو طلاق دے کے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ بھائی اب بہت ہی زیادہ افسردہ تھے، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب بیوی نے انہیں دھوکہ دیا تو ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اب وہ ہر ایک سے دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ میں بہت مشکل سے انہیں واپس زندگی کی طرف لے کر آیا تھا۔ کتنا وقت لگا تھا انہیں اس غم سے نکلنے میں، مگر یہ شکر تھا کہ اب وہ نارمل زندگی گزارنے لگے تھے۔ تب ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ بھابھی نے اس کے ساتھ میری شادی اپنے ان مقاصد کے لیے ہی کی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر میری شادی ایک بدصورت لڑکی سے کروائی تھی تاکہ میں اس کی بدصورتی سے خائف ہو کر اپنی بھابھی کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور ان سے اپنی خواہش کو پورا کرنے لگوں، کیونکہ وہ مجھ پر بری نظر ڈالتی تھی۔ اور جب مجھے میری بیوی نے یہ سب بتایا تو میں ایک بار خوف سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ کس قدر بے خوفی کا شکار ہو چکی تھی، وہ تو جیسے گناہ ثواب کے چکر سے آزاد ہو چکی تھی۔ اب نہ جانے وہ کہاں پر تھی، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور ایک بار اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ ان کے ماں باپ نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اب وہ کہاں پر تھی، کس حال میں تھی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے بھائی نے میرے سمجھانے بجھانے پر دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی دوسری بیوی بہت اچھی اور نیک سیرت تھی۔ تبھی ایک دن آفس سے واپس آتے ہوئے میں نے اپنی بھابھی کو دیکھا، جس حالت میں وہ تھی اسے دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ ان کے جسم پر پھٹا پرانا لباس تھا، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی، میں نے گاڑی ایک سائڈ پہ روک کر ان کی طرف بڑھنے لگا تو وہ فوراً نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے وہ پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ اپنی بیوی سے مل کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ظاہری خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کے اندر کی خوبصورتی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور میں اس پر شکر ادا کرتا تھا کہ میری بیوی باطن کی بہت اچھی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔
اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدائے پامان۔